کبھی سوچا ہے کہ دن، ہفتے، مہینے سب گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارا سارا وقت آخر جاتا کہاں ہے؟ آج ہم ایک تصویر کے ذریعے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسی تصویر جو وقت، راستے کی رکاوٹوں اور آخر میں ملنے والی کامیابی کی پوری کہانی بتا دیتی ہے۔ تو یہ سوال ہم میں سے شاید ہر کوئی خود سے پوچھتا ہے نا، کہ آخر سارا وقت جاتا کہاں ہے؟ بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں، بڑے خواب ہوتے ہیں، لیکن جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وقت یوں ریت کی طرح ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ چلیں آج دیکھتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ نے اسی احساس کو تصویر میں کیسے ڈھالا ہے۔ یہ رہی وہ تصویر۔ اچھا، یہ صرف ایک خاکہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل بصری داستان ہے، ایک ایسے سفر کی کہانی جو شروع تو بڑی امید سے ہوتا ہے، لیکن منزل تک پہنچتے پہنچتے بہت کچھ راستے میں ہی رہ جاتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے ہر حصے کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ سفر شروع ہوتا ہے اس ایک چیز سے جو ہم سب کے پاس برابر ہے، ہماری سب سے قیمتی کرنسی، وقت۔ تصویر میں سب سے اوپر ہے وقت۔ یہ ہمارا شروعاتی سرمایہ ہے، بالکل ایک بھرے ہوئے ٹینک کی طرح، امکانات اور توانائی سے لبالب۔ یہ ہمارے سارے ارادوں اور عزائم کا ایندھن ہے۔ لیکن جیسے ہی وقت کا یہ بہاؤ ہمارے مقصد کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے، راستہ اتنا سیدھا نہیں رہتا۔ راستے میں ایسے سوراخ ہیں جو ہماری توانائی اور ہماری توجہ کو آہستہ آہستہ چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں اس سلائیڈ میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلا ہی چور کون ہے؟ ایک ایسا نام جس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، سوشل میڈیا۔ اور تصویر میں دیکھیں، یہ پہلا ہی گڑھا ہے جہاں ہمارا قیمتی وقت گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو نہ ختم ہونے والی سکرولنگ ہوتی ہے نا، نوٹیفیکیشنز کی آوازیں، یہ سب ہماری توجہ کو اصل کام سے ہٹا دیتی ہیں۔ اور شاید اس بہاؤ کو روکنے کے لیے پہلا قدم بس یہی ہے کہ اپنے اسکرین ٹائم پر تھوڑی نظر رکھی جائے۔ اچھا، سوشل میڈیا سے جو تھوڑا بہت وقت بچ کر آگے بڑھتا ہے نا، اس کا استقبال کرنے کے لیے ایک اور رکاوٹ تیار کھڑی ہے، اور اس کا نام ہے سستی یعنی کاہلی۔ یہ وہ کیفیت ہے جب آپ کو پتہ ہے دماغ کہتا ہے کہ اٹھو کام کرو، لیکن جسم کہتا ہے بس 5 منٹ اور۔ یہ ایک ایسی دلدل کی طرح ہے جو ہماری ساری رفتار، ساری انرجی کو نگل جاتی ہے۔ وقت تو چلتا رہتا ہے، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اکثر اس دلدل سے نکلنے کے لیے کسی بڑے چھلانگ کی نہیں، بس ایک چھوٹے سے قدم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چھوٹا سا کام شروع کر دے۔ اور اب منزل سے ٹھیک پہلے ایک آخری اور شاید سب سے گہری رکاوٹ آتی ہے، ڈرتے رہنا۔ یہ وہ خوف ہے جو ہمیں جیسے مفلوج کر دیتا ہے۔ ناکامی کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر، یا بس پہلا قدم اٹھانے کی ہچکچاہٹ۔ یہ وہ دیوار ہے جو ہم اکثر خود ہی اپنے اور اپنی کامیابی کے بیچ میں کھڑی کر لیتے ہیں، اور ہمارا بچا کھوچا وقت بھی اسی دیوار سے ٹکرا کر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چوروں اور رکاوٹوں سے لڑنے کے بعد آخرکار منزل پر کیا پہنچتا ہے؟ آئیے اس سفر کے اختتام کو دیکھتے ہیں۔ ہماری منزل ترقی۔ اور یہ منظر، یہ پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ اتنے بڑے ذخیرے سے جو سفر شروع ہوا تھا، وہ ترقی کے گلاس میں صرف چند قطروں پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک شاندار عکاسی ہے اس بات کی کہ ہماری شروع کی صلاحیت کا کتنا معمولی سا حصہ ہی اصل کامیابی میں بدل پاتا ہے۔ ترقی یعنی ہماری کامیابی، یہی تو وہ مقصد تھا جس کے لیے سارا سفر شروع ہوا تھا۔ لیکن یہاں تک صرف وہی وقت پہنچا جو سوشل میڈیا کے شور سے، سستی کی گرفت سے اور خوف کی دیواروں سے بچ نکلا۔ اگر ہم اس پوری کہانی کو نمبرز میں دیکھیں تو تصویر اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ سوچیں کہ ہم 100% پوٹینشل کے ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن تقریباً 80% وقت اور توانائی راستے کی انہی رکاوٹوں کی نظر ہو جاتی ہے، اور ہماری ترقی کے لیے صرف 20% ہی بچتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے، ہمارے پاس موجود لامحدود امکانات اور وقت میں سے صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی حقیقی کامیابی کی شکل لے پاتا ہے، باقی سب وہ راستے میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہ جملہ اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ وقت سے ترقی کا سفر ایک مسلسل کٹوتی کا عمل ہے، جہاں غیر ضروری چیزیں، ہماری اپنی سستی اور ہمارے اندر کے خوف ہمارے سب سے قیمتی اثاثے کو ہم سے چھین لیتے ہیں۔ یہ تصویر ہمیں مسئلہ تو بہت صاف صاف دکھا دیتی ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی ترقی کے گلاس کو زیادہ بھرنا چاہتے ہیں تو ان تینوں رکاوٹوں، سوشل میڈیا، سستی اور خوف پر قابو پانے کے لیے ہمارا پہلا قدم، وہ سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟